خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند، تیری مخلوق تیرا شکر کرے گی، ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی، اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے، تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا۔ آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کی نظر میں مبارک ہیں۔ میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں ایسا لکھا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ اس پروگرام میں خدا کی اس محبت کا ذکر ہوتا ہے جس کے لیے گنہگار انسان کی جان پیاسی ہے، ہر ایک کی جان پیاسی ہے۔ چاہتا ہے انسان اپنے دل میں خدا کو جانے، بلکہ اس سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے۔ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، یہی نہیں کہ میں اس سے بات کروں، میرا دل اس کی آواز سن سکے۔ خدا کرے آج کے اس پروگرام میں جو کچھ خدا کی طرف سے کہا جائے گا، پڑھا جائے گا، اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی، اس کے وسیلے سے آپ اپنی زندگی میں ایک اطمینان اور خوشی حاصل کر سکیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ تنہائی میں اپنے آپ سے بات کرتے ہیں؟ ایک تو سوچنا ہوتا ہے، ہم سبھی سوچتے ہیں، لیکن سوچتے سوچتے وہ بھول جاتے ہیں اور پھر بولنے لگتے ہیں، سنائی دینے لگتا ہے۔ میں نے کئی کو ایسے دیکھا، ایک کے بارے میں کہتے تھے کہ اس میں بدروح ہے، بولے چلی جا رہی وہ لیڈی، بولے چل رہی اتنی تیزی کے ساتھ اور بولتی جاتی تھی اور نہ جانے کیا کہتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا لوگوں کو بولتے ہیں، بولتے بولتے پھر ان کو سمجھ میں آ جاتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، چپ ہو جاتے ہیں پھر۔ لیکن بولتے سب ہیں اپنے آپ سے۔ آپ بھی کبھی اپنے آپ سے بولتے ہیں؟ مجھے معلوم، میں بولتا ہوں، سوچتا ہوں اکیلا، اور ایسا لگتا ہے جیسے میں بات کر رہا ہوں اپنے آپ سے۔ پھر کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خداوند سے بات کر رہا ہوں کلام پڑھ کے۔
بلکہ آپ کو ہنسی آئے گی، ابھی تک میں گھر جاتا ہوں، اپنے دروازہ کھولوں گا تو میں باتیں کرنا شروع کر دوں گا اپنی وائف سے، مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ ساتھ نہیں ہے، چلی گئی خدا ان کے پاس، لیکن بات کرنی شروع کر دیتا ہوں اور جیسے پہلے کرتا تھا۔ تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اکیلے میں، دل میں سوچتے ہیں، بہت ساری باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ بھی ضرور سوچتے ہیں اکیلے، اور پھر کوئی نہیں تو اپنے دل سے بات کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے میں 3 ایسی باتوں کا ذکر کروں گا مثال کے طور پر، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شخص بات کر رہا ہے، اپنے دل سے کچھ کہہ رہا ہے، اور تینوں کے بارے میں خدا کے کلام میں جو کچھ کہا گیا وہ غور طلب ہے، اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کو کہا گیا نادان، بے وقوف، جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اپنے آپ سے اس میں دانائی نہیں تھی، اس میں سچائی نہیں تھی، اس کو نادان کہا گیا۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک اور شخص ہے، وہ بھی اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، اور باتیں کرتے کرتے وہ فیصلہ کرتا ہے اور پھر وہ چل پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ نادان کہا جائے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت حیران ہے اس سلوک کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہوا۔ اس نے بات کری دل سے، پھر اٹھا اور چلا گیا، اور اب وہ حیران ہے۔ یہ عنایت ہے، یہ نوازش ہے میری اس خاک پر، مشت غبار پر، یہ سلوک میرے ساتھ، میں تو اپنے دل سے جو بات کر رہا تھا وہ تو بالکل اور تھی، میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، اور یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو وہ حیران ہے، حیران ہے اس سلوک کے ساتھ جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور ہے، وہ بھی اپنے دل سے بات کر رہا ہے، اور اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ شادمان ہے، خوش ہے۔ ایک نادان ہے، ایک حیران ہے، ایک شادمان ہے۔ خدا کرے ان باتوں پر جب آپ سوچیں گے، خود سوچیں گے، تو جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ شادمان ہوں گے، خوش ہوں گے، حیران ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ سناتا ہوں میں آپ کو، سنیے۔ آپ نے بھی پڑھی ہیں یہ باتیں، آپ جانتے ہیں، اور شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہے انجیل کے بارے میں لیکن کبھی پڑھی نہیں ہے، تو میں یہ انجیل میں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ ایک شخص کا ذکر ہے، دیکھو اس کا ذکر 12واں باب ہے، لوکا کی انجیل 12 باب، لوکا کی انجیل اور اس کا 12واں باب ہے، اور وہ میں پڑھتا ہوں۔ دیکھیے کہ کتنی دلچسپ بات ہے، یہاں پر سوچنے والی بات ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو ہوشیار کر رہا، شاگردوں سے بات چیت کر رہا، ان کی تربیت کرتا تھا، سکھاتا تھا، تو کہا کہ خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس بہت مال ہے تو اس کے پاس زندگی بھی ہے، وہ تو زندگی ایک بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، بیچارے کہتے ہیں کیا مصیبت لے رکھی، کیا بھاری زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ غم کی ماری زندگی، مصیبت کی ماری زندگی تو ہے زندگی، لیکن یہ کہ تم اپنے آپ کو بچائے رکھو، جس زندگی کی تمنا تمہارے اندر ہے اس کا تعلق دولت سے، اس دنیا کی کسی بات سے نہیں ہے۔ تو کیا بتایا اس نے؟ کہا ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا۔ دیکھ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، کیسی عجیب بات ہے، اتنا دولت مند ہے اور کوئی اس کا دوست نہیں ہے جس سے وہ بات کرے، یعنی بیوی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی نہیں، اکیلا ہے، اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اچھی برکت ہوئی، فصل بہت ہو گئی تو مصیبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا، اپنے آپ ہی فیصلہ کر رہا، اپنے آپ سے بات کر رہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا مال اناج بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا آئے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ اپنے آپ سے کہہ رہا۔
کس قسم کی زندگی ہے؟ تنہا، کوئی ساتھ نہیں ہے، خدا کا تو ذکر ہی نہیں اس میں، کسی اور کا بھی ذکر نہیں۔ اچھی دولت ہے یہ ہے، یہ دولت ہے کہ غربت ہے؟ یہ تو مصیبت ہے، اس کو معلوم نہیں۔ لیکن تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ اتنی باتیں کر رہا تھا مگر خدا نے اس سے کہا آئے نادان، انگریزی میں لفظ ہے فول، بے وقوف، آئے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پر جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ اپنے دل سے کہہ رہا، باتیں کر رہا ہے، لیکن بات جو کر رہا ہے اس میں دانائی نہیں ہے، اس کو کہا گیا نادان۔ کیسی باتیں کر رہا اپنے دل سے؟ نادان، بے وقوف ہے۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں اس میں دانائی ہوتی ہے یا بے وقوفی ہوتی ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایک دم سے ہوش آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں کیا سوچ رہا تھا میں؟ پھر میں خداوند سے کہتا ہوں خداوند تیرا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے میرے دل اور میرے خیالوں کی حفاظت کرے۔ بے وقوفی کی باتیں کیوں سوچوں؟ ایک جگہ زبور میں لکھا ہوا، لکھا احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ کیسی باتیں آتی ہیں ہمارے دل میں، کیا سوچتے ہیں میں اور آپ کیا سوچتی ہیں پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک سوچنے والے کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے نتیجے پر یہ کہا گیا کہ وہ نادان ہے، اس میں دانائی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا احمق ہے وہ۔ ایک اور کا ذکر ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی اپنی حماقت سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اجاڑ لی ہے۔ اپنے دل میں ایک بات سوچی تھی اور اس کی وجہ سے جو کچھ اس نے کیا اب اس کی زندگی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ اچھا خاصا گھر میں تھا، باپ کے ساتھ تھا، ایک بھائی تھا، نوکر چاکر سبھی کچھ تو تھا۔ کہاں سے اس کے دل میں خیال آ گیا اور وہ بیٹھا اکیلا اکیلا سوچتا تھا کہ میں بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، باپ مجھے میری مرضی پوری کرنے نہیں دیتا، میرے دوستوں کو دیکھو وہ کتنے خوش ہیں۔ اس قسم کے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ اکیلا بیٹھا بیٹھا سوچتا ہوگا، چپ ہوتا ہوگا، کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، سب کچھ ہے پھر بھی کچھ نہیں ہے، تو اپنے باپ سے جا کے ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا۔ جس کلچر میں، جس قسم کے حالات میں یہ بات باپ سے کہی گئی ہے، اس سے باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی میں اور آپ پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن جو کچھ اس نے اپنے باپ سے کہا ہے اس کے پیچھے یہ کہہ رہا ہے باپ سے کہ مجھے اب سمجھ لے کہ میں تیرا کچھ نہیں اور تو بھی میرا کچھ نہیں، ہمیں سمجھ لو کہ تو مر گیا میں مر گیا ہوں۔ کہہ رہا جو کچھ حصہ ہے جائیداد کا قانونی طور پر وہ مجھے دے دے، میں چلا جاؤں گا۔ کیا گزری ہوگی باپ کے دل پہ، بیٹا میں مر گیا ہوں، یہ تو مرنے کے بعد ملا کرتی جائیداد، میں تو ابھی زندہ ہوں، منع کر سکتا تھا اسے۔ اچھا بیٹے اگر تیرے دل میں یہی ہے تو لے لے، چلا گیا۔ اس کا ذکر میں پڑھتا ہوں آپ کو 15ویں باب میں، لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب ہے اور وہاں پر یہ لکھا ہے، چلا گیا وہ اپنے گھر سے اور لکھا ہے کہ وہاں جا کے اس نے اپنا سب کچھ دور دراز ملک میں بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر ایک باشندے کے یہاں جا پڑا، رکھا نہیں تھا اس نے، جا کے مصیبت کی طرح پڑ گیا جا کے وہاں۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے کو بھیجا۔ اس سے زیادہ ضلالت اور کیا ہو سکتی تھی اس کے لیے؟ اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ سوروں کو تو کھانا دیتے تھے وہ، جانوروں کو، سور گندا جانور ہوتا، اس کو تو وہ کھانا دے رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں دے رہا، سور سے بھی گیا۔ اوہ توبہ توبہ، یہ حالت ہوئی جب اس نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں باہر جا کے عیش کروں گا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، اب دیکھو اس کے سوچ وچار میں تبدیلی ہوئی ہے،
میرے باپ کے یہاں بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. یہ سب کچھ دل ہی میں کہہ رہا, اپنے آپ ہی سوچ رہا ہے. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا, اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. یہ سوچا اس نے کہ باپ سے کہوں گا کہ میں اب اس لائق تو ہوں نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے نوکر جیسا تو رکھ سکتا تو مجھے نوکر جیسا رکھ لے. یہ سوچ رہا ہے وہ اپنے دل میں, اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. اچھا میں جاؤں گا, پتہ نہیں کیسا میرے ساتھ سلوک ہوگا, نوکر مجھے دیکھیں گے, مجھ پر ہنسیں گے, لیکن میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, باپ سے کہوں گا, باپ سے بات کروں. اپنے آپ ہی سوچ رہا, اپنے آپ سے بات کر رہا. پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. حیران ہو گیا ہوگا, ہے میں کیا سوچ رہا تھا, باپ نے مجھے گلے, دوڑ کے آیا باپ, مجھے گلے سے لگا لیا. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے بات کرے گا اور کہے گا کہ بھئی اب کیا لینے آیا, یہاں سب کچھ تو تجھے دے دیا تھا, اب جا, اب جہاں سے آیا. معلوم نہیں باپ کا کیا سلوک ہوگا, معلوم نہیں نوکر کس طرح مجھ پر ہنسیں گے. کیا سوچ کے گیا تھا وہ, اور کیا سلوک ہو رہا اس کے ساتھ. تو حیران تو ہوگا, میرے ساتھ ایسا سلوک. اور دیکھو اور بھی دیکھو کیا حیرانی یہ سلوک ہوتا ہے. باپ نے اس کو گلے سے لگا کہ پیار کیا. ارے وہ پیار کتنا, کون اندازہ لگا سکتا کیا اس کے جذبات ہوں گے. باپ کے گلے لگنے کے بعد کیا حال ہوا ہوگا اس کا, اور پھر جب باپ کے پیار کرنے کی اس کو آواز سنائی دی ہوگی ایسے کر کے, تو کیا ہوا ہوگا اس کا حال. میں کیا سوچ رہا تھا, میں اپنے آپ سے کیا بات کر رہا تھا, میرا باپ کیا بات کر رہا ہے. دیکھو باپ کیا بات کر رہا ہے. باپ نے نوکروں سے کہا, اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ, اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ خوشی منانے لگے, پارٹی کرو. یہ بھی اکیلا اکیلا بات کر رہا تھا اپنے دل سے, کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہوا اس کے ساتھ. کتنی دفعہ ہم اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں سوچ کے کہ نہیں اب خدا مجھے قبول نہیں کرے گا, اب کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا, میرا دل مجھے قبول نہیں کر رہا, میرا ضمیر مجھ پر لعنت بھیج رہا ہے, ہائے میں نے ایسا کیوں سوچا, یہ بات میرے منہ سے کیوں نکل گئی, میں اپنے غصے پر کیوں قابو نہ پا سکی, ارے میں نے یہ کیا کہہ دیا اپنی بچی کو, نکل جا گھر سے, اب کیا کروں. پھر کتنے ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں, بہت بری عادتیں پڑ گئی ہیں, ان عادتوں کو پورا کرنے کے لیے, ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جسم فروشی کرنی پڑتی انہیں. اوہ وہ کیا سوچتے ہیں, سوچتے تو وہ بھی ہیں, اکیلے بیٹھ کے وہ بھی سوچتے ہوں گے, ماں باپ کا پیار یاد آتا ہے, جو کچھ چھوٹ گیا, جو کچھ لٹ گیا وہ سب یاد آتا ہے, ضرور ضرور ہوتا ہے. کہ دل میں سوچتے ہیں نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا, میں ہی اپنے آپ کو پیار نہیں کر سکتا تو کون مجھے پیار کرے گا, اب میرے پاس کیا رہ گیا ہے جو لے کے جاؤں گی, گھر کیسے جاؤں, کون قبول کرے گا, میرا بھائی قبول کرے گا مجھے, میرا باپ مجھے قبول کرے گا, میری ماں دیکھے گی میری طرف, دیکھے گی وہ تو مجبور ہوگی ادھر کو منہ کر کے رو لے گی. کیسی کیسی باتیں سوچتے ہیں. ایک جگہ لکھا ہوا کہ خدا نے مجھے ترک کر دیا, ایسا لگتا ہے خدا نے مجھے ترک کر دیا, میری دعا کا جواب نہیں دیتا ہے, اب کیا کروں. دیکھو کس قسم کی باتیں وہ سوچ رہا تھا, اور جب گھر گیا ہے, قدم اٹھایا ہے, صحیح راستے پر قدم اٹھایا تو اب حیران ہے. میرے ساتھ یہ سلوک, میں تو کہہ رہا تھا مجھے نوکر جیسا ہی رکھ لے, ارے اس نے مجھے سرفراز کر کے وہ درجہ دے دیا جو بیٹے کا ہے, جو میں نے کھو دیا تھا.
تو پہلی دفعہ میں ہم نے دیکھا وہ سوچ رہا تھا اور اس کے لیے کہا گیا وہ نادان ہے. دوسرا آدمی سوچ رہا ہے اور اس نے ایسی بات سوچی کہ میں اٹھ کے گھر جاؤں گا. بے شک میں اس لائق نہیں رہا, بے شک مجھے اس طرح قبول نہیں کیا جائے گا جیسے پہلے اس گھر میں جاتا تھا. میرے لیے پیار تھا, میرے لیے اختیار تھا, باہر جاتا تھا واپس آتا تھا تو میرے لیے انتظار تھا. اب کیا ہوگا؟ پر میں جاؤں گا. اچھی بات سوچی ہے, میں جاؤں گا. یہ سوچ کر وہ چل پڑا اور اب حیران ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے. معلوم نہیں کہاں ہیں آپ میرے پیارے بھائی. خدا کرے آپ سب خوش ہیں, خدا کرے آپ سب صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن کئی دفعہ خدا مجھے ایسی بات کہتا ہے کہ یہ کہہ دے, کیونکہ وہ جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ کہاں جائیں, جو سڑکوں پر پڑے ہوئے وہ کہاں جائیں, جو بڑے خوبصورت مکانوں میں ہیں لیکن وہ ان کا مقبرہ ہے. مکان تو بہت خوبصورت ہے, فرنیچر تو کسی دوسرے ملک سے منگایا گیا ہے, کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے, نوکر بھی ہیں تو بھی وہ جیتے جی قبر میں ہیں. اور وہ سوچتے ہیں, بیٹھ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں, کیا کیا جا سکتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب میں کس کی ماں کو ماں کہوں, اب تو میری اپنی ماں مجھے پسند نہیں کرے گی کہ میں اسے ماں کہوں. ہیں بہت لوگ ہیں اور انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ نہیں خدا بھی مجھے قبول نہیں کرے گا, خدا بھی مجھے نہیں پوچھے گا. ایک اور آدمی ہے وہ بھی دل میں سوچ رہا ہے اور وہ شادمان ہے. زبور 103, آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ. دل سے کہہ رہا ہے, اپنی جان سے بات کر رہا ہے, یہ بھی اپنے آپ سے بات کر رہا ہے, اپنی جان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. دیکھو کس قدر اس کا دل شادمان ہے اور قابو میں نہیں آ رہا ہے, اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پا رہا, اتنا خوش ہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے, جو کچھ مجھ میں اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. ارے دیکھ میری جان, سوچ اس پر اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے, وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے, وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. کس قدر شادمان ہے یہ. وہ نادان ہے اور جی وہ اٹھ کے چلا گیا ہے, اپنے باپ کے پاس اٹھ کے آ گیا. میں جاؤں گا, میں اٹھ کے جاؤں گا اپنے باپ کے پاس, کچھ بھی ہو جاؤں گا, میں جیسا بھی ہوں, جو کچھ بھی ہوں, تیرے حضور ہوں. اب اٹھ کے تیرے در سے جایا بھی نہیں جاتا, کہاں جاؤں میں. اور وہ حیران ہے, حیران ہے. اور یہ شادمان ہے, خدا تیرا شکر ہے کہ میں تیرے قدموں میں ہوں, تو نے میرے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا. ان گناہوں کی وجہ سے مجھے بیماریاں ہو گئی تھیں, تو نے مجھے شفا دے دی. ارے میرے سر پر تو موت ناچ رہی تھی, میں تو یہ سر نیچے ہی کو رکھتا تھا, ہمت نہیں تھی سر اٹھاؤں میں. تو نے کہا سر اٹھا, دیکھ میری طرف, دیکھ میری طرف میں کیسے دیکھ رہا ہوں تجھے. ارے میری نظر سے نظر ملا کے تو دیکھ, تجھے پتہ لگے گا کہ تو مالک ہے, جو کچھ میرا وہ سب تیرا ہے. تو میرا محتاج ہے, محتاج ہے وہ, مبارک ہے وہ جو خداوند کے محتاج ہیں کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے. دیکھ میری طرف. اور وہ دیکھ کے حیران ہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے, جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. شادمان ہے وہ. خدا چاہتا ہے کہ آپ کو زندگی میں یہ شادمانی نصیب ہو. آج کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ, اور میں یاد دلا رہا ہوں خدا کے کلام میں سے کہ بہت کچھ دار و مدار اس پر ہوتا ہے, نربھر اس پر ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. سب سوچتے ہیں, اپنے آپ سے بات کرتے ہیں, دل سے بات کرتے ہیں, جو کسی اور سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں.
ہوتا کہ نہیں؟ لیکن کئی دفعہ ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں جس میں نہ کوئی حقیقت ہے، جسے سوچنے کی کوئی ضرورت ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ایسی باتیں سوچنے کی، کیونکہ وہ تو حماقت ہے، بیوقوفی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھو تو آپ کے دل میں کس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور شخص ہے جس نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اس موقع پر جو کچھ وہ سوچ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس سے وہ حیران ہے۔ یہ نادان ہے، وہ حیران ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک، کتنی اچھی بات اس نے سوچی کہ میں اب یہاں نہیں بیٹھوں گا، میں اس جگہ اپنی زندگی بسر نہیں کروں گی، میرے لیے اس سے بہتر زندگی ہے۔ خدا کا کلام مجھے آواز دے رہا ہے، میں تھک گئی، میں ہار گئی، میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رہا ہے۔ کہتا ہے تھکے ماندے اور بھاری بوجھ سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ارے وہ مجھے آرام دینے کے لیے بلا رہا، میں یہاں بیٹھی ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کتنی اچھی بات سوچی کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر جاؤں گا۔ آج اگر اس قسم کا خیال آپ کے دل میں آ جائے تو یہ دن آپ کے لیے بہت مبارک ہے، آپ کی روح کا جنم دن ہوگا یہ، کہ آپ اٹھ کے کہیں کہ نہیں یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، میں گر پڑا ہوں، میں گر پڑی ہوں، لیکن یہ میرے لیے مقام نہیں ہے، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، میں اٹھوں گا یہاں سے، میں نہیں یہاں رہ سکتی۔ ایک ہے جو مجھے پیار کرتا ہے، اس کا نام یسوع ہے، وہ خدا کا پیار گناہ گاروں کے لیے، وہ مجھے آواز دے رہا، میں اٹھ میں نہیں، ہو گیا جو ہو چکا، اب میں نے نہیں رہنا نہیں ہے، اس زندگی میں نے نہیں رہنا ہے۔ کتنا پیارا فیصلہ ہے۔ آپ کو سچ مچ حیرانی ہوگی جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح آپ کو قبول کرے گا۔ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں، دیکھ میں تیرے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، دروازہ کھول، ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ہم خوشی منائیں گے، پھر آپ داؤد بادشاہ کی طرح کہیں گے میرے ساتھ یہ سلوک، تمام میرے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے بیماریوں سے شفا دے دی، ارے میری سر پر تاج رکھ دیا، مجھے تو اب نئی زندگی نصیب ہوئی ہے۔ ایسی بات سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی وقت اگر آپ اٹھ کے کہہ دیں خداوند یسوع سے کہ یہ جگہ میری لیے نہیں، میں آ گئی، میں آ گیا، آپ حیران ہوں گے اور شادمان ہوں گے۔ آمین۔